فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے رائحہ کاظمی مخاطب ہوں اور آج میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کی ریکارڈنگ کا جو سلسلہ جاری ہے، ہم آج پیج نمبر 122 پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے جو ہم آغاز کر رہے ہیں یہ فصل نمبر 45 ہے اور معاد کے ہی سلسلے کا یہ دوسرا چیپٹر سمجھ لیں آپ کہ یہ دوسرا چیپٹر ہے، معاد 2 اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو اب ہم موضوع شروع کرنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 2976، قیامت کی علامتیں۔ اور قیامت کی علامتیں کے سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر یک بارگی آ جائے گی؟ اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں۔ جس وقت قیامت ان کے سر پر آن پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔ پھر اس صورت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 ہے اور 10 سے لے کر آیت نمبر 117 تک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ ترجمہ ہے کہ پس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جب ان لوگوں پر قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج سد سکندری کی قید سے کھول دیے جائیں گے، زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 158، سورہ کہف کی آیت نمبر 93 اور 99، زخرف کی آیت نمبر 43۔ تو یعنی قیامت کی علامتیں کے سلسلے میں ہمیں جو سورہ بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ محمد، سورہ دخان، سورہ نمل، سورہ انبیاء اور سورہ انعام، سورہ کہف اور سورہ زخرف ہیں۔ اب آئے حدیث شریف کے ترجموں کی طرف چلتے ہیں۔ 14458 پر جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے: اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک دوہرے پر چل رہی ہے اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو۔ گویا وہ اپنی علامتوں کو ظاہر کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 207، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 190۔ حدیث کا نمبر ہے 14459۔ آئیں ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی علامتیں ضرور بتا دیتا ہوں۔
جب پاؤں سے ننگے اور لباس سے عاری افراد لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ جب چرواہے اور گدڑیے عمارتوں میں رہ کر لوگوں پر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ غیب کی 5 علامتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 38546۔ اگلی حدیث ہے 14460۔ جب تک خداوند عالم 3 چیزوں کو عزت عطا نہیں فرمائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ حلال کی کمائی کا روپیہ، دوسرا ہے مفید علم، تیسرا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے بنایا جانے والا بھائی یعنی دوست۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث ہے 28600۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، وہ ہے 14461 پہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی سب سے پہلی علامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر کے لے آئے گی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 311۔ 14462۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فالج اور مرگ مفاجات یعنی اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312، فروع کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 261۔ 14463۔ جب تم دیکھو کہ عمارتوں میں رہنے والے لوگ فخر جتانے لگیں اور ننگے پاؤں بھوکے افراد لوگوں کے سردار بن جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت آیا ہی چاہتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کی علامتوں اور نشانیوں میں شامل ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 38394۔ 14464۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنے ساتھ مال کی گٹھری اٹھائے ادھر ادھر لیے نہیں پھرے گا، اور کوئی شخص اسے نہیں ملے گا جو اس سے وہ گٹھری لے لے تو وہ اسے زمین پر پھینک دے گا اور کہے گا، کاش تو نہ ہوتی، کاش تو مٹی ہوتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کنز الاعمال۔ 14465۔ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو موت میری امت کے نیک لوگوں کو یوں چن لے گی جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھجوروں کے بھرے ہوئے تھال سے چیدہ چیدہ دانوں کو چنتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 316۔ 14466۔ تفسیر جوامع الجامع۔ تفسیر جامع الجامع میں سورہ دخان کی 10ویں اور 11ویں آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یعنی تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا اور لوگوں کو ڈھانک لے گا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ دھوئیں سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں ہوگا جو قیامت سے پہلے آسمان سے آئے گا، کافروں کے کانوں میں داخل ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کا سر بھنا ہوا معلوم ہوگا، جبکہ مومن کو زکام کسی کیفیت لاحق ہوگی۔ تمام زمین ایک ایسے گھر کی مانند ہو جائے گی جس میں آگ روشن کر کے اسے گرم کر دیا جاتا ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی اور یہ کیفیت 40 روز تک رہے گی۔ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے۔ نور الثقلین کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، اس کا نمبر ہے 14467۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث ہے 38411۔
1468 حافظوں اور قاریوں کی کثرت اور فقہا کی قلت، عمرہ کی کثرت اور امینوں کی قلت، بارشوں کی کثرت اور نباتات کی قلت علامات قیامت میں شامل ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 163 1469۔ ترجمہ: لوگوں قیامت سے پہلے بہت سے سخت امور، بہت ہی ہولناک حالات اور نہایت ہی دشوار زمانہ آئے گا۔ اس دور میں ظالم زبردستی مالک بن جائیں گے، فاسق و فاجر امور کے صادر کرنے میں بزور پیش ہوں گے، امر بالمعروف کرنے والوں پر ظلم کیا جائے گا اور نہی عن المنکر کرنے والے نشانۂ ستم بنیں گے۔ لہذا ایسے زمانے کے لیے اپنے ایمان کو ہر وقت آمادہ رکھو، اسے اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھو، عمل صالح کی پناہ لیے رہو اور اس پر اپنے آپ کو مجبور کر دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 186۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 1470۔ قیامت میں تو صرف بدترین مخلوق کے لیے ہی قائم ہوگی، قیامت تو صرف بدترین مخلوق کے لیے ہی قائم ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 1471۔ قیامت تو صرف بدترین لوگوں کے لیے ہی قائم ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 38486۔ 1472۔ کچھ بدترین لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جیتے جی قیامت آ لے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 38473۔ قول مؤلف: قیامت کی علامتوں کے بارے میں ذکر ہونے والی بعض احادیث، جن میں سے کچھ ہم نے اس حصے میں نقل کی ہیں، اخبار آحاد میں شمار ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر تو بہت ہی ضعیف ہیں اور ان سب پر اعتماد کرنا ممکن نہیں، سوائے ان احادیث کے جن کے ایسے قرینے موجود ہیں جن کی تائید محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان سب کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، سوائے ان کے جو کتاب یعنی قرآن اور ضرورت دین کے مخالف ہیں۔ اگلا موضوع 2977 سور پھونکا جائے گا۔ اس سلسلے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 68۔ اور جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں یا زمین پر ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر ہاں جس کو اللہ چاہے، البتہ وہ بچ جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 29۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایک سخت چنگاڑ یعنی سور میں پھونکنے کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر یہ لوگ نہ تو وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے لڑکے بالوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ آئیں اس سلسلے میں حدیث شریف ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 14473 اور اس حدیث کا ترجمہ ہے: اور سور پھونکا جائے گا تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 195۔ اس سلسلے کی یہ حدیث ہے اور آئیں اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، یعنی جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ کلام الہی میں جو بیان ہوا ہے یعنی سور میں پھونکنے کے بارے میں، اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا،
ایک مرتبہ سب کو مارنے کے لیے اور دوسری مرتبہ سب کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس پہ ائمہ علیہم الصلوات کی روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ جو بعض روایتیں اہل سنت حضرات کے ذرائع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو ابہام سے خالی نہیں۔ المیزان جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 309 اور صفحہ نمبر 310۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایک سخت چنگاڑ کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں پر نظر کے معنی انتظار ہیں۔ سور میں پھونکنے سے مراد پہلی مرتبہ کا پھونکنا ہے، کیونکہ آگے چل کر اسی کے ساتھ کی آیت میں سور میں پھونکنے کا تذکرہ دوبارہ ہوا ہے۔ پھر اس پھونک کو ایک پھونک کہا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خداوند عز و جل کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک سور میں پھونکنے کی ضرورت ہے اور کام تمام۔ یختصمون کا اصل یختصمون ہے اور اس کا جو مصدر اختصام سے ہے، جس کے معنی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ المیزان جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 102۔ مؤلف بہار رضوان اللہ علیہ اس کے حاشیے پر فرماتے ہیں کہ سور میں پھونکنے سے تعلق رکھنے والی احادیث کا تعلق آحاد سے ہے جو حد تواتر تک نہیں پہنچتی، نہ ہی قرآن مجید ان تفصیلات کی تائید کرتا ہے جو سور میں پھونکنے اور اس بارے میں ذکر ہونے والے امور کے اوصاف میں بیان کی گئی ہیں۔ معارف اصلیہ سے احکام فرعیہ کے علاوہ اخبار آحاد حجت نہیں ہوا کرتی، نہ تو اخلاقی سیرت کے مطابق اور نہ ہی شرعی طریقے کے تحت، جیسا کہ علم اصول میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا سور کے بارے میں بھی اجمالی ایمان کافی ہے، کیونکہ اس کا ذکر کتاب خدا میں آیا ہے۔ رہی روایات تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا واجب ہے اور انہیں رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب خدا اور ضروریات کے مخالف نہیں ہے۔ البتہ اس کا تفصیلی علم خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 316 باب ہے سور پھونکنا۔ اگلا موضوع ہے 2978 زلزلہ زمین۔ اس سلسلے میں سورہ زلال کی پہلی آیت کہ جب زمین بڑے زور سے شدید زلزلے میں آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں، بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تمام حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل دہشت سے گرا دیں گی اور گھبراہٹ میں لوگ متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 6 اور 7۔ جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا۔ پھر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زوروں سے ہلنے لگے گی۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ 14474۔ اس دن سے ڈرو جس میں اعمال کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی، بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 157۔ موضوع ہے 2979 زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں سورہ فجر کی آیت نمبر 31۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، خوب سن لو جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی۔
سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14، اور زمین و پہاڑ اٹھا کر یک بارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس سلسلے کی حدیث شریف 14475، پس زمین پھوٹ پھوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، ایک مطلوبہ امر کے لیے برابر کر کے خوب تان لی جائے گی، اللہ کی طرف سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے خوب تیز دوڑ لگائیں گے، اور میدان حشر کی طرف لوگ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو کر آپس میں خوب مل جل جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 99۔ اگلی حدیث ہے 14476، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی میعاد کو پہنچ جائے گا، فرمانے قضا پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، اور وہ اس کے جلال کی ہیبت و قہر و غلبہ کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 109۔ 14477، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ کلا اذا دکت الارض کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد زمین کا زبردست بھونچال ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 109۔ 2980، عنوان کا نمبر ہے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اس سلسلے میں سورہ طور کی آیت نمبر 10، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور اسی سے اگلی سورہ طٰہٰ کی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 105، 106 اور 107۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین کو ایک چٹیل میدان کر دے گا۔ اے شخص، نہ تو اس میں کوئی موڑ دیکھے گا اور نہ ہی کوئی نشیب و فراز۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 10، اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے اڑتے پھریں گے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 14، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ کی آیت نمبر 5، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی جیسے ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6، اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 30، اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے اور وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ آئیں اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14478، روایت میں ہے کہ بنی ثقیف کے ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن پہاڑ اپنی عظمت کے باوجود کن حالات سے دوچار ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اور انہیں ریت کی مانند بنا دے گا، پھر ان پر ہواؤں کو چلائے گا جو انہیں ادھر ادھر پھیلا دیں گی۔ مجمع البیان، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 29۔ حدیث موضوع ہے 2981، زمین تان دی جائے گی۔ زمین تان دی جائے گی کے سلسلے میں قرآن کی جس سورہ کا حوالہ دیا گیا، سورہ الانشقاق، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 3، اور زمین برابر کر کے تان دی جائے گی۔ اور دوسری صورت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48، جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین بنا دی جائے گی، اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ یکتا و قہار اللہ کے روبرو اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے۔
آئیے اس سلسلے میں حدیث شریف کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ زمین دان دی جائے گی کہ ضمن میں کون کون سی احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ حدیث 1449 ترجمہ۔ حاکم نے عمدہ سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین کو یوں کھینچا جائے گا جس طرح ادھوڑی کو کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر فرزند آدم کے لیے صرف 2 قدموں کی گنجائش کے برابر جگہ ہوگی۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 79۔ قول مؤلف مجمع البیان میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے بارے میں ہے کہ پہاڑوں اور چھوٹے بڑے ٹیلوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو پھیلا دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ہموار ہو کر ایک صفحے کی مانند ہو جائے گی۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 460۔ اگلی مزید تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ نیز تفسیر المیزان میں ہے کہ بظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد زمین کی وسعت ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 242۔ اگلا موضوع ہے ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے 2983، اور اس حصے میں جو قرآن مجید کے حوالے دیے گئے ہیں سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 ہے وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر ہے 1 اور 3۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، آیت نمبر 1 اور 2۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ سورہ الانفطار کی آیت نمبر 2 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ آئیں اب ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سورہ مرسلات میں 8 تا 11 کے یعنی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، اور جب رسول ایک وقت معین میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ اس موعود دن کا بیان ہے جس کے واقع ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دی ہے کہ یعنی جس چیز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ مرسلات کی آیت نمبر 7۔ خداوند عالم نے یوم موعود کا تعارف چند حوادث کے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے جو اس دن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ عالم انسانی منقرض ہو جائے گا، دنیوی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طرح کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گویا پورے کا پورا نظام کائنات دوسرے نظام میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان امور کو اخبار و روایات میں قیامت کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کتاب اور سنت کے بیانات سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے تمام نظام دنیا کے اس نظام سے بالکل مختلف ہوں گے۔ آخرت کا گھر ابدی ہوگا، اس میں رہنے والے یا تو اپنی منشا کے مطابق محض سعادت ہی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، یا بادل نخواستہ شقاوت و بدبختی میں ہمیشہ کے لیے گرفتار رہیں گے۔ دار فانی دنیا فنا و زوال کا گھر ہے، جس میں صرف خارجی و ظاہری عوامل و اسباب کار فرما ہوتے ہیں، جہاں موت زندگی کے ساتھ، حصول فقدان کے ساتھ، بدبختی سعادت کے ساتھ، بے چینی آرام کے ساتھ اور غم خوشی کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، جبکہ آخرت جزا کا گھر ہے، اس میں عمل نہیں ہوگا۔ دنیا عمل کا گھر ہے، اس میں جزا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام سارے کا سارا نظام ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور دوسری پیدائش پہلی پیدائش سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بعث و جزا کی پیدائش اور کائنات کا ان کے علامتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں دنیا کی بساط کا الٹنا
زمین کی بنیادوں کی تباہی، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے، آسمان کے پھٹ جانے اور ستاروں کے بے نور ہو جانے وغیرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ عالم تخلیق کا یہ نظام جو دنیا میں کار فرما ہے، نئے نظام تخلیق کے ساتھ ہی اس کا سقوط ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتا ہے، یعنی تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی ہے، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ خداوند عالم کا یہ فرمان کہ یعنی ستاروں کی روشنی وغیرہ کا اثر مٹا دیا جائے گا، تمس کے معنی ہے کسی چیز کو مٹا کر اس کے اثر کو زائل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ المیزان کی جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ خداوند عالم کا فرمان کہ اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت تکویر مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا، جس طرح امامہ سر پر لپیٹا جاتا ہے۔ شاید سورج کے لپیٹنے سے مراد بطور استعارہ اس کی گول ٹکیا کا تاریک ہو جانا ہے۔ خداوند متعال کا قول کہ یعنی جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ان قدرہ یعنی الطائر من الہوا سے ہے، جب پرندہ فضا سے زمین پر گرتا ہے تو پھر اس لحاظ سے ستاروں کا ٹوٹ کر گرنا مراد ہوگا، جس طرح خداوند عالم فرماتا ہے سورہ انفطار کی آیت نمبر 2 میں کہ جانی جب تارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ انقدار کے معنی تغیر و تاریکی کو قبول کرنا ہو، اس لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ المیزان کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 213۔ اللہ تعالیٰ کا قول یعنی جب ستارے ٹوٹ کر تتر بتر ہو جائیں گے، یعنی اپنی اپنی جگہوں کو جہاں وہ قائم ہیں چھوڑ کر منتشر ہو جائیں گے۔ یہاں ستاروں کو ان موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں اور وہ لڑی ٹوٹ جائے اور موتی بکھر جائیں۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 223۔ اگلا موضوع ہے 2984 آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آسمان پھٹ جائے گا میں سورہ طور کی آیت نمبر 9 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یعنی جس دن آسمان بڑے زور سے چکر کھائے گا، اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 16، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن بہت ہی کمزور ہوگا۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں، اور جب آسمان قیامت کے دن پھٹ کر نری کی طرح لال ہو جائے گا۔ پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 8، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا توما لپیٹا جاتا ہے۔ آئیں اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس موضوع کے بارے میں مزید آگاہی حاصل ہو سکے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی جس دن آسمان بڑے زور سے چکر کھائے گا، سورہ طور کی آیت نمبر 9 کے بارے میں ہے کہ تمور کے معنی ہے پیچو تاب کھائے گا، جس طرح ابن عباس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے اپنی جگہ پہ رہ کے موجیں مارنے لگے گا، اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ پھٹ جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ چکر کھائے گا۔ مور کے اصلی معنی ہے بار بار آنا جانا۔ نیز ایک قول ہے کہ موج میں آ کر حرکت کرنا۔ ایک قول اور بھی ہے، اس کے معنی ہے تیز تیز حرکت کرنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے مطلق چلنا۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 25۔ تفسیر مجمع البیان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا
مرسلات کی آیت نمبر 9 کے بارے میں، آسمان یوں پھٹ جائے گا کہ اس میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 415۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول یعنی آسمان پھٹ جائے گا سورہ آقا کی آیت نمبر 16، اس کے معنی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، تو اس دن بہت کمزور ہوگا، اور اس دن بہت ہی کمزور ہوگا یعنی اس کی بنیادیں ہل جانے کی وجہ سے اس میں شدت کی کمزوری آ جائے گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آسمان اپنی مضبوطی کے بعد یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جس طرح کمزوری اور نرمی میں اون ہوتی ہے۔ مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 346۔ تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یعنی جب آسمان قیامت کے دن پھٹ کر نری کی طرح لال ہو جائے گا، اور سورہ رحمان کی 37 آیت کے بارے میں ہے کہ دھان کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ دھان کے معنی ہے سرخ دھوڑی۔ المیزان کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، سورہ معارج کی آیت نمبر 8 کے بارے میں ہے کہ موہل کے معنی ہے تانبے اور سونے وغیرہ جیسی معدنیات جو پگھلی ہوئی ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی تیل کی تھلچھٹ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے کولتار کی تلچھٹ۔ المیزان کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یعنی اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا تور مار لپیٹا جاتا ہے، جسے ہم نے اس کو اول پیدا کیا تھا اسی طرح اس کو دہرا دیں گے۔ ایسا کرنا ہمارے ذمے ہے اور ہم ہی ضرور اس کے کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کے بارے میں کتاب المفردات میں ہے کہ سجل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پتھر پہ لکھا جاتا تھا اسے سجل کہتے تھے، پھر ہر اس چیز کو سجل کہا جانے لگا جس پر کوئی چیز لکھی جائے۔ خدا بند عالم کا یہ قول کہ یعنی مکتوب کی تحریر کو محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح لپیٹا جاتا ہے اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس بارے میں بیان ہونے والے مختلف معنی سے یہ نہایت ہی واضح اور مبسوط ترین معنی ہے۔ اس بنا پر خدا بند عالم کا قول مفعول ہے اور سجل اس کا فاعل ہے۔ سجل سے مراد وہ صحیفہ ہوتا ہے یعنی للکتبی مفعول ہے، اور تی کا اور سجل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ سجل سے مراد وہ صحیفہ ہوتا ہے جس میں تحریر ہوتی ہے، اور جب اسے لپیٹ لیا جائے تو تحریر بھی لپٹ جاتی ہے جو الفاظ اور معانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تحریر و نقوش کی وجہ سے سجل میں ثبوت موجود ہوتا ہے، اس کے لپٹ جانے سے پورا کا پورا مکتوب ہی غائب ہو جاتا ہے، جس کا نہ تو عین باقی رہ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اثر۔ اسی طرح آسمان بھی قدرت الہی سے لپیٹ دیا جائے گا، جیسا کہ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ یعنی آسمان سارے کے سارے اس کے قبضہ قدرت سے لپٹے ہوئے ہوں گے، سورہ زمر کی آیت نمبر 67، جس سے اللہ کے علاوہ سب لوگوں کے لیے وہ غائب ہو جائیں گے جن کا نہ تو عین ظاہر ہوگا اور نہ ہی اثر۔ البتہ عالم الغیب خدا بند تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح سجل کے لپیٹ دیے جانے سے مکتوب غائب نہیں ہو جاتا اگرچہ وہ دوسروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے آسمان کے لپیٹ دیے جانے سے یہ مراد ہوگی کہ آسمانوں کو خدا بند عالم کے غیب کے خزانوں میں واپس کر دیا جائے گا، جیسا کہ وہ وہاں سے اندازے کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں، اور ہم اس میں سے ایک حجی تلی مقدار بھیجتے رہتے ہیں، سورہ الحجر کی آیت نمبر 21۔
بلکہ مطلق طور پر ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ نیز فرماتا ہے اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یعنی بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورہ الگ کی آیت نمبر 8۔ شاید اسی معنی کے پیش نظر یہ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم کا یہ قول، یعنی جسے ہم نے اس کو اول پیدا کیا اسی طرح اسے دہرا دیں گے، اس بات کا خماز ہے کہ ہر چیز اپنی ابتدائی تخلیق کے زمانے کی حالت میں لوٹ جائے گی، اور اس کی ابتدائی تخلیق اسی وقت ہوئی جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم کو اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 9۔ نیز فرماتا ہے کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل قدر قابل ذکر چیز